یہ کہانی بہت لمبی نہیں ہے، چھوٹی سی ہے، لیکن جھوٹی نہیں بلکہ سچی ہے۔ ایک ایسی کہانی جو حقیقت ہے۔ یہ بہت سال پہلے کی بات ہے۔ شدید گرمی کا موسم تھا، سورج کی تپش بہت تیز تھی۔ سلطان ارسلان اور ان کا لشکر منذکرت کے سامنے آ کر ٹھہرا، اور وہاں ان کے مد مقابل بازنطینیوں کا ایک طاقتور لشکر تھا، سیسا پلائی دیوار کی طرح۔ ایسا لگتا تھا کہ زمین لرزنے والی ہے اور آسمان گرنے والا ہے۔ اس لشکر کے خوف سے چرند پرند تک چھپ گئے تھے۔ تمام سپاہی سیدھی لکیر میں کھڑے تھے، اور ان کے سرخ دم والے گھوڑے گہری سانسیں لے رہے تھے اور حملے کے لیے تیار تھے۔ ایسے میں علی سلجوق کے نڈر جانباز سلطان ارسلان، جنہوں نے سمندروں اور صحراؤں کی پرواہ کیے بغیر اور ہر طوفان سے ڈرے بنا دین کی سربلندی کے لیے کفن پہن لیا تھا۔ سلطان ارسلان ایک بہادر جنگجو تھا۔ طوفان کی سی تیزی کے ساتھ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے لشکر کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور بلند آواز سے جو 7 سمندر پار تک سنی جا سکتی تھی، اس نے انہیں مخاطب کیا۔ میرے سپاہیوں، اس میدان جنگ میں سوائے رب کائنات کے اور بادشاہ نہیں ہے کوئی، صرف وہی ذات ہے، وہی ہے جو ہمارے مال اور جان کا مالک ہے اور کوئی نہیں۔ اگر کوئی اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا اور دل میں مرنے کا خوف رکھتا ہے تو میری طرف سے اسے پوری اجازت ہے، وہ جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص بھی اس میدان جنگ میں صرف اپنے قبیلے کی خاطر کھڑا ہے یا اپنی شہرت کی خاطر آیا ہے، یا کوئی اگر اپنی طاقت دکھانے کے لیے موجود ہے اس میدان جنگ میں، تو وہ جان لے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور ہمیں اس کے لیے عدل و انصاف کا بول بالا کرنا ہے پوری دنیا میں۔ یہ ولولہ انگیز تقریر سن کر میدان جنگ میں موجود شیر دلوں کا جوش و جذبہ اتنا بڑھ گیا کہ زمین و آسمان بھی ان بہادروں کے ساتھ پکار اٹھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر طرف یہی صدا تھی۔ ان کی صدا پر آسمان پر بادل بھی گرج اٹھے۔ یہ منظر مجھ جیسا دیوانہ اور دنیا بھر کے ہزاروں دانا بھی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ پھر میدان جنگ میں گھوڑوں نے ایڑ لگائی اور تلواروں نے کتنے ہی وجود کاٹ ڈالے۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری تھی، اور کتنے ہی جانباز اپنی جان دے کر شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اور پھر پروردگار نے فتح یاب کیا ایمان والوں کو۔ کافر اور منافقین کا ظلم و تکبر خاک میں مل گیا، نابود ہو گیا۔ اور پھر رومن ڈویژن، جو شکست خوردہ فوج کا کماندار تھا، گھٹنوں کے بل سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ اپنی موت کے خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سلطان ارسلان اس کے پاس آئے اور اسے بازوؤں سے تھام کر کہا کہ آپ میرے معزز مہمان ہیں۔ سلطان نے اس کا وقار مجروح نہیں ہونے دیا۔ کچھ عرصہ وہ انہی کے پاس مہمان رہا، اور پھر اسے بازنطین بھجوا دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد بتاتا ہوں کیا ہوا۔ اس کے بعد سلطان ارسلان نے دشمن کی فوج کے جس کماندار کو معاف کر دیا تھا، رومن ڈویژن، بازنطین نے اسے معاف نہیں کیا۔ انہوں نے اس کی آنکھیں پھوڑ ڈالی اور اس کی بیوی کو غلام بنا لیا، اور اس کماندار کو مرنے کے لیے ایک جزیرے پر بھیج دیا۔ کائی قبیلے کے بہادر بچوں
हमेशा तुम्हें मजबूत और बहादुर बनना है। दुश्मन की ताकत देखकर कभी भी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। खुद को इतना बहादुर बना लो कि लोग तुम्हें सुल्तान अरसलान जैसे बहादुर से तशबीह दें। अल्लाह तुम्हें दुश्मन पर हमेशा गालिब रखे। क्या पता वो तुम में से पहले ही किसी को चुन चुका हो और तुम में से ही कोई एक दिन सुल्तान अरसलान बन जाए।